السلام علیکم۔ سٹوری پلے میں خوش آمدید۔ مقدس کی وحشت ناک چیخوں سے سارا گھر چیخ رہا تھا۔ وہ اپنے سر کو دیواروں کی طرح گول گول گھما رہی تھی۔ کبھی وہ اپنے سر کو دونوں ہاتھوں سے پیٹتی، کبھی سر کو زمین پر مارتی تو کبھی دیوار پر۔ چھوٹے بہن بھائی وحشت زدہ چہروں کے ساتھ ایک طرف کھڑے تھے۔ ماں دوپٹے سے آنسو پوچھتی ہوئے اپنی خوبصورت جوان بیٹی کو بے بسی سے دیکھ رہی تھی، جسے اپنا ہوش نہیں تھا۔ اس کے بال کھلے تھے اور اپنے ننگے سر پر پیٹ رہی تھی۔ اس پر جیسے جنون طاری تھا۔ جب وہ سر پیٹتے تھک گئی تو دلدوز آواز سے رونے لگی۔ بے بس و مجبور ماں دل شکستہ کبھی اپنی بیٹی کو دیکھتی، کبھی اپنے شوہر کو۔ یوسف علی کونے میں بیٹھا اپنی بیٹی کی حالت کو دیکھ کر آنسو بہا رہا تھا۔ مقدس حسن اخلاق کا نمونہ تھی۔ بڑی بہن کی رخصتی کے بعد اس نے گھر کا کام بخوبی سنبھال لیا تھا۔ ماں کو تو وہ ایک کام بھی نہ کرنے دیتی۔ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ وہ خوش اخلاق اور سگڑ بھی تھی۔ گاؤں میں اس کے سگڑ پن کے چرتے تھے۔ گاؤں کی لڑکیوں کی مائیں انہیں مقدس کی مثال دیتی تھیں۔ اپنے حسن و اخلاق اور دوسروں کے کام آنے کی عادت مقدس کو اپنے گھر کا نہیں بلکہ گاؤں بھر کی آنکھ کا تارا بنا دیا تھا۔ وہ ہر ایک کے کام آنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتی۔ اڑوس پڑوس کے گھر میں کوئی بیمار ہو جاتا تو خود ہی سے ان کی خدمت پر معمور ہو جاتی۔ اس کا دن بھر کا معمول لگا تھا۔ فجر سے ذرا پہلے اٹھ جاتی، نماز پڑھتی، پھر قرآن پاک لے کر بیٹھ جاتی۔ صبح کی روشنی پھیلتی تو ناشتہ بناتی اور گھر کے دیگر کاموں میں لگ جاتی، اور پھر رات گئے تک لگی رہتی۔ ایک کام کے بعد دوسرے کام میں لگی رہتی، اور جب تمام کاموں سے فارغ ہوتی تو ماں کے پاؤں دباتی، اور باپ کے سر کی مالش کرنا بھی اس کے معمول میں شامل تھا۔ دونوں ماں باپ اپنی فرمانبردار بیٹی کو دیکھ کر پھولے نہ سماتے تھے۔ اس کی ایک چھوٹی بہن اور ایک چھوٹا بھائی تھا۔ دونوں بہن بھائی اپنی بڑی بہن مقدس سے بہت پیار کرتے تھے۔ دونوں اسی کے ساتھ سوتے تھے، کیونکہ انہیں سوتے وقت کہانی بھی تو سننا تھی۔ ماں اور یہ تینوں بہن بھائی زمین پر بستر بچھا کر سوتے تھے، جبکہ باپ باہر سین میں چارپائی پر سوتا تھا۔ چھوٹے بہن بھائی مقدس کے دونوں طرف سوتے تھے، ماں پاس میں سوتی تھی۔ اس چھوٹے سے گھر کی زندگی بہت پرسکون اور چھوٹی چھوٹی خوشیوں سے بھرپور گزر رہی تھی۔ صبح وہ سو کر اٹھی تو پاگلوں کی طرح اپنا سر پیٹ رہی تھی۔ رات کو حسب معمول وہ خوشی خوشی چھوٹے بہن بھائی کو کہانی سنا کر سوئی تھی۔ صبح اٹھی تو اس کی اپنی ہی کہانی خراب ہو چکی تھی۔ ماں باپ نے بہتر علاج کرایا، دم دارود، تعویذ گنڈے، حکیم سنیاسی، ٹونے ٹوٹکے، سب جگہ اپنی بیٹی کو لے کر گئے، مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ کسی نے انہیں شہر کے بڑے ڈاکٹر کو دکھانے کا کہا، مگر شہر لے جانے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں تھے۔ زندگی کی گاڑی اسی طرح غم سے چل رہی تھی۔ دن ہفتے، ہفتوں مہینے، مہینوں سال میں بدل گئے، مگر مقدس کی حالت میں فرق نہیں آیا۔ ماں باپ جوان بیٹی کے غم میں گلے جا رہے تھے۔ چھوٹے بہن بھائی کا بھی اچھا حال نہ تھا۔ دورے کی حالت میں وہ بے قابو ہو جاتی، دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو پیٹتی، کبھی زمین پر مارتی، کبھی دیوار پر۔ ماں کی گود میں سر رکھ کر روتی، اس کی ٹانگوں پر زور زور سے اپنے سر کو مارتی۔ ماں کے سامنے دونوں ہاتھوں کو اپنے نازک چہرے سے لے کر اپنے سر پر زور زور سے مارتی، اور پھر روتے روتے بے ہوش ہو جاتی۔ جب اٹھتی تو حالت کچھ سنبھلی ہوئی ہوتی، مگر اچانک سے پھر وہی صورتحال ہو جاتی۔ کبھی کبھی تو وہ بار بار بے ہوش ہو جاتی۔ جب ہوش میں آتی تو کچھ پرسکون ہو جاتی اور کھانا مانگتی۔ ماں نم آنکھوں سے اسے دیکھتی ہوئے پیار کرتی اور کھانا آگے رکھ دیتی۔ کھانا سامنے دیکھ کر وہ خوش ہو جاتی اور یوں کھانے لگ جاتی جیسے کئی دنوں سے بھوکی ہو۔ اس کی حالت عجیب پاگلوں جیسی ہو گئی تھی، اس لیے جب وہ گھر سے باہر نکلتی تو محلے کے بچے شور مچاتے ہوئے اسے پگلی پگلی کہہ کر پکارتے تھے۔ جب مقدس کی حالت نارمل میں ہوتی تو ماں اپنی پیاری بیٹی کی کنگا چوٹی کرتی اور اس کے سر کی مالش کرنے لگتی، اور آنسو پوچھتی ہوئے وہ وقت یاد کرنے لگتی جب بیٹی اپنی ماں کے سر پر تیل لگاتی اور خوب مالش کرتی تھی، پھر بڑے پیار سے بالوں کو سلجھاتی اور چوٹی کرتی۔ اچھا، ماں کی خدمت ہو رہی ہے، باپ کی نہیں۔ یوسف علی مسکراتے ہوئے بیٹی سے کہتا، بابا بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے سر میں تیل ڈالنا بھول جاؤں؟
زبردست مالش کروں گی کہ آپ کو نیند آ جائے گی۔ وہ ہنستے ہوئے کہتی۔ اس کے منہ سے سسکاری نکلی تو ماں جیسے یادوں سے باہر آ گئی۔ کیا ہوا بیٹی؟ وہ پیار سے بولی۔ دکھتا ہے اماں، وہ سر کو پکڑتے ہوئے بولی۔ اچھا، میں آرام سے کروں گی، آہستہ آہستہ۔ اس کا سر دبانے لگی۔ سامنے نظر اٹھا کر دیکھا تو یوسف علی کھڑا تھا۔ اس کو تیار کر لے، شاہ صاحب کے پاس جانا ہے۔ وہ افسردہ انداز میں بولا۔ تیل ڈالنے اور سر دبانے سے بیٹی کو نیند آ گئی تھی، یہ تو سو گئی۔ یوسف علی نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، شاہ صاحب کے پاس جانا ہے، تھوڑی دیر سونے دو، پھر چلے جائیں گے۔ کتنا سکون ملا ہے، اسے اچھا ہے سو جائے، ورنہ سر پیٹتی رہے گی۔ ماں نے بیچارگی سے بیٹی کو دیکھتے ہوئے کہا، اچھا ٹھیک ہے، پر زیادہ دیر نہ ہو جائے، شاہ صاحب کو بول کر آیا ہوں، اپنی مقدس ٹھیک تو ہو جائے گی نا؟ ماں نے پر امید نظروں سے یوسف علی کو دیکھا۔ ہاں، شاہ صاحب کی بڑی تعریف سنی ہے، نئے ہیں اپنے گاؤں میں اور بڑی دھوم سی ہو گئی ہے، مجھے لگتا ہے کہ اپنی مقدس کو ٹھیک کر دیں گے، یوسف نے فریقین لہجے میں کہا۔ مقدس سو کر اٹھی تو ابا اماں اسے گاؤں میں وارد ہونے والے شاہ صاحب کے پاس عمل کے آستانے پر لے گئے۔ شاہ صاحب کے آستانے پر عورتوں کی خاصی رش تھی۔ خاصی دیر بعد اپنی باری آنے پر یوسف علی بڑے عقید و احترام کے ساتھ عامل کی خدمت میں حاضر ہوا۔ شاہ صاحب آنکھیں بند کیے ہوئے منہ میں کچھ پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے آنکھیں کھول کر سامنے دیکھا تو ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ سامنے کالی چادر میں لپٹی ہوئی ایک جوان اور حسین لڑکی کھڑی تھی۔ کالی چادر میں اس کا خوبصورت چہرہ چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ بڑی بڑی آنکھیں، لمبی ناک اور گلاب کی پتی کی طرح نازک لب۔ عامل صاحب اس کے حسن میں گم ہو گئے۔ شاہ صاحب، یہ ہماری بیٹی مقدس ہے۔ یوسف علی، ہاں شاہ صاحب کو جیسے ہوش آ گیا، بہت پیاری ہے۔ شاہ صاحب مقدس کو رچائی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، یہاں آ جاؤ ہمارے پاس، بیٹی شاہ صاحب بلا رہے ہیں۔ یوسف علی نے بیٹی کو کہا، شاہ صاحب اپنی بیٹی کے بارے میں نے آپ کو سب کچھ بتا دیا تھا، اب آپ کو اس کو اچھا کر دیں۔ یوسف نے التجائیہ انداز میں بولا، پتہ ہے ہمیں، اب چپ چاپ واپس بیٹھ جاؤ، ہمیں پڑھائی کرنے دو۔ ماں باپ سر جھکا کر عامل کے سامنے بیٹھ گئے۔ شاہ صاحب نے مقدس کو اپنے کندھوں کے ساتھ بٹھا لیا۔ وہ چند لمحوں تک آنکھیں بند کیے کچھ پڑھتے رہے، پھر اچانک آنکھیں کھول دی۔ پتہ لگ گیا ہے جس جن نے مقدس کو اپنے قابو میں کیا ہوا ہے۔ عامل مسکراہٹ کے ساتھ بولا، کون ہے شاہ صاحب؟ یوسف علی نے بے قراری سے پوچھا۔ لڑکی پر جن عاشق ہو گیا ہے، وہ اسے ساتھ لے جائے گا، اسی پوری طرح سے مقدس کو قابو کر لیا ہے، یہ خود اپنے بس میں نہیں۔ میں نہیں چاہتی، یہ ہر وقت اپنے سر کو پیٹتی رہتی ہے۔ ماں نے جلدی سے کہا، مگر شاہ صاحب اس جن سے کیسے پیچھا چھڑانا پڑے گا؟ یوسف علی فکر مند تھے۔ ہم ہیں نا، سب ٹھیک ہو جائے گا، علاج مشکل ہے اور کھٹن بھی، پر میں سب نپٹ لوں گا۔ لیکن کیا شاہ صاحب؟ یوسف علی نے بے چینی سے پوچھا۔ تمہیں لڑکی کو یہیں چھوڑ کر جانا ہوگا، اس کا علاج ابھی سے شروع ہوگا، ورنہ جن اس کو بہت تنگ کرے گا۔ لیکن شاہ صاحب، یہ آپ کو بہت تنگ کرے گی، ہم سب سنبھال لیں گے، مقدس کو روز لے کر آ جائیں گے۔ یوسف علی، تم مزدور آدمی ہو، روز کیا تکلیف کرو گے؟ عامل نے قدرے ناگواری سے کہا، اس کی ماں اسے لے آئے گی۔ یوسف اپنی جوان بیٹی کو نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ تمہیں علاج کروانا ہے تو کرواؤ، ورنہ جاؤ۔ عامل نے اسے کہا، نہیں شاہ صاحب، آپ ناراض مت ہوں، اچھا ہم چلتے ہیں، پھر کب آئیں گے؟ بیوی نے پوچھا۔ 24 گھنٹے بعد، اگر لڑکی کی حالت مناسب ہوئی تو ساتھ لے جانا، ورنہ مزید رکھنا پڑے گا۔ عامل نے اس کو حسرت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، جی بہتر۔ دونوں میاں بیوی اپنی بیٹی کو چھوڑ کر چلے گئے۔ عامل مقدس کو روبرو ہو کر بہت قریب ہو گیا اور اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، لوگ تجھے پاگل کہتے ہیں، لیکن تو نے مجھے پاگل کر دیا، چل یہ چادر اتار۔ مقدس حیرت سے اس کا منہ دیکھتے ہوئے اپنا سر دبانے لگی۔ عامل کی آنکھوں میں شیطانیت ناچ رہی تھی۔ اس نے جھٹکے سے اس کی چادر کھینچ لی۔ مقدس رونے لگی تو شیطان صرف عامل کہنے لگا، روتی کیوں ہے؟ تیرا پاگل پن ٹھیک کر دوں گا۔ مقدس پر پھر سے دورے پڑنے لگے۔ وہ اپنے سر کو پیٹنے لگی۔ اسے سخت بے چینی ہو رہی تھی۔
عامل اپنے ناپاک ارادے کی تکمیل کے لیے اس پر جھکنے لگا تو وہ بے چینی کے عالم میں ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اچانک پاس اسے ہتھوڑی نظر آئی تو اس نے فوراً ہاتھ بڑھا کر ہتھوڑی اٹھا لی اور پوری طاقت سے اس کا سرا عامل کے سر پر دے مارا۔ وہ چکرا کر گر پڑا۔ وہ اپنے سر کو زور زور سے دبا رہی تھی۔ آج اس کو بہت زیادہ تکلیف ہو رہی تھی۔ وہ اپنا سر پیٹتی ہوئے دونوں ہاتھوں سے تھامے ہوئے کمرے سے باہر بھاگنے لگی۔ عامل نے اسے پکڑنا چاہا تو اس نے جنونیوں کی طرح دونوں ہاتھوں سے اسے پیٹنا شروع کر دیا۔ عامل بے ہوش ہو گیا۔ اس مار کٹائی کے بعد مقدس کی آستین پھٹ چکی تھی۔ اس کی چادر تو عامل نے پہلے ہی اتار لی تھی، بس اس کے گلے میں دوپٹہ تھا، وہ بھی اتر گیا۔ اپنے حالات کی پرواہ نہ کرتے گرتی پڑی، اپنے سر کو پیٹتی ہوئی وہاں سے بھاگ نکلی۔ عامل کے آستانے سے باہر نکل کر ایک جنگل تھا۔ وہ جنگل جیسی جگہوں سے بھاگتی ہوئی نہ جانے کہاں تک بھاگتی چلی گئی، اور جب وہ درد سے چور ہو چکی تو ایک جگہ پر گر پڑی۔ اس کا درد سر سے پھٹا جا رہا تھا، وہ درد سے دور ہوتی جا رہی تھی، اسے ایک پل بھی چین نہیں مل رہا تھا۔ وہ پھر اسی درد اور بلبلاتے ہوئے دوڑنے لگی، مگر کچھ دور جا کر پھر گر گئی اور بے ہوش ہو گئی۔ جہاں وہ گری تھی وہاں بکرے کی تازہ کٹی ہوئی سری پڑی تھی۔ اس کا سر اس سری سے جا لگا۔ اسی وقت گاؤں کے چند لوگ اس راہ سے گزر رہے تھے، جن میں وہ بزرگ ایک امام صاحب بھی شامل تھے۔ سارے کے سارے حیرت سے مقدس کو دیکھ رہے تھے۔ ان کی حیرت ہی ایسی تھی کیونکہ منظر بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ وہ کبھی مقدس کو اور کبھی بکرے کی سری کو دیکھتے۔ مقدس کے کان اور ناک سے کنکجورے نکل رہے تھے اور بکرے کی سری سے چمٹ جاتے، جبکہ مقدس بے خبر پڑی تھی۔ وہ سب کے سب ان دونوں کے متعلق جانتے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر امام صاحب کی سمجھ میں ساری بات آ گئی۔ انہوں نے کہا کہ جب کنکجورے نکلنا بند ہو جائیں گے تو مقدس کو جگا دیں گے۔ آخرکار کچھ دیر بعد مقدس کی کان سے کنکجورے نکلنا بند ہو گئے۔ اس سے پہلے کہ کوئی ان میں سے مقدس کو جگاتا، مقدس نے خود ہی آنکھیں کھول دیں۔ جب وہ جاگی تو اپنے سر کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی۔ اس کا درد غائب ہو چکا تھا۔ اسے کوئی تکلیف نہیں تھی سوائے اس کے بہت کمزوری محسوس ہو رہی تھی۔ وہ کھڑی ہو گئی اور کنکجوروں کو دیکھنے لگی جو بکرے کی سری کے ساتھ چمٹے ہوئے تھے۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ یکا یک اس کی نظر امام صاحب اور دوسرے لوگوں پر پڑی تو اسے اپنے دوپٹے اور چادر کا خیال آیا۔ وہ شرم سے خود میں سمٹ گئی۔ امام صاحب آگے بڑھے اور اپنی چادر سے اس کو کہا، یہ لو بیٹی، اور بیٹی اپنے گھر چلو۔ وہ چلنے لگی، پھر پلٹ کر حیرانی سے بکرے کی سری کو دیکھنے لگی۔ بیٹی گھر چلو، میں تمہیں سب سمجھا دوں گا۔ امام صاحب کی وژن کو سمجھتے ہوئے بولے۔ امام صاحب مقدس کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ دستک پر مقدس کا باپ یوسف علی باہر آیا۔ امام صاحب آپ؟ یوسف علی نے آرام سے بولا۔ امام صاحب نے سلام کیا۔ یوسف نے جواب دیتے ہوئے پوچھا، خیریت تو ہے؟ پھر پیچھے کھڑے ہوئے اپنی بیٹی کو دیکھا۔ تم؟ تو اپنی بیٹی کو دم سوزا دیکھنے لگے، وہ جس کو عالم کے پاس چھوڑ کر آیا تھا۔ ہم سب کچھ بتاتے ہیں، لیکن ان سے باہر چودھری صاحب کو اندر لے گیا۔ امام صاحب نے کہنا شروع کیا، ہم سب گاؤں آ رہے تھے کہ ہم نے دیکھا مقدس بکری کی سری پر اپنا سر رکھ کر بے ہوش پڑی تھی، اور اس کے دونوں کانوں اور ناک سے کنکجورے نکل رہے تھے اور بغیر کسی چیز کے اس بکری کی سری کے ساتھ چمٹ رہے تھے۔ کچھ دیر تک تو حیرت سے یہ منظر دیکھا، پھر میری سمجھ میں ساری بات آ گئی۔ کون سی بات؟ یوسف نے پوچھا۔ مقدس کے درد والی بات۔ مقدس زمین پر سوتے ہوئے اس کے سر میں کوئی کنکجورا چلا گیا ہوگا، جس کی وجہ سے بہت سارے کنکجورے پیدا ہو گئے۔ جب وہ اس کے دماغ کا خون چوستے تو اس کے سر میں شدید درد اٹھتا اور تم سمجھتے تھے کہ اس کو دورہ پڑ رہا ہے۔ مقدس کی حالت بگڑ جاتی۔ قدرت کا کرنا ایسا ہوا کہ مقدس ایسی جگہ گری جس جگہ پر تازہ بکری کی کٹی ہوا سر پڑا تھا اور اس میں گوشت اور خون لگا ہوا تھا۔ اس گوشت کے خون کی خوشبو سے دماغ میں جتنے بھی کنکجورے تھے وہ نکل گئے اور اللہ کے فضل سے مقدس سے اچیاب ہو گئی۔ قدرت کو معجزہ دکھانا تھا، اب یہ بالکل ٹھیک ہے۔ امام صاحب نے مقدس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، یوسف کی بیوی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا کہ ان کی بچی ٹھیک ہو گئی۔ اچانک باپ کو عامل کا خیال آیا، بیٹی ہم تو تمہیں شاہ صاحب کے پاس علاج کے لیے چھوڑ کر آئے تھے، تم گاؤں کے باہر کیسے پہنچ گئی؟
اس نے حیرت سے پوچھا۔ مقدس نے رو رو کر سارا احوال سنا دیا۔ ایسے بدکردار شخص کو گاؤں میں نہیں رہنا چاہیے اور نکال دینا چاہیے۔ یوسف علی نے غصے سے کہا۔ نہیں یوسف علی، ایسے شخص کو سخت سے سخت سزا نکال دینا چاہیے، کیونکہ دوسرے گاؤں میں جا کر ایسی گندی حرکتیں کرے گا۔ اسے پولیس کے حوالے کر دینا چاہیے، امام صاحب نے کہا، جس کی تائید سب نے کی۔ اماں نے مقدس کا خیال رکھا، جس سے مقدس چند ہی مہینوں میں صحت مند ہو گئی۔ تاہم 2-3 مہینوں بعد اس نے اماں کے ساتھ گھر کا کام کرنا شروع کر دیا۔ ماں کہتی رہی کہ آرام کرو، مگر مقدس جواب میں کہتی کہ میں نے پہلے ہی آپ لوگوں کو بہت تنگ کیا ہے، اب آپ کی خدمت کر کے ساری کسر پوری کر دوں گی۔ والدین سے حسن سلوک اور اطاعت خداوندی کی برکت سے کچھ عرصے بعد اس کے لیے بہت بڑا رشتہ آیا۔ والدین کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ محمد ابراہیم ایک نیک اور شریف لڑکا تھا۔ یوں مقدس محمد ابراہیم کے گھر کی بہار بن گئی۔